اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حسین منی و انا من الحسین احب اللہ من احب حسینا۔ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ خدا اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ ناظرین کرام، آج آپ کو 47ویں دن کے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم۔ ناظرین کرام، صلح امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی چوتھی بنیادی شرط یہ تھی کہ شیعان علی علیہ السلام اور اصحاب علی کی جان و مال و محفوظ رہے، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ اس شرط کی سب سے بدترین خلاف ورزی کی گئی، جس کی سب سے بڑی مثال تاریخ اسلام کے ماہ ناز صحابی حضرت حجر بن عدی اور ان کے باوفا ساتھیوں کی مظلومانہ شہادت ہے۔ ناظرین، کتاب کے صفحات 128 اور 129 کے مطابق شیعان علی علیہ السلام پر عراق میں زمین تنگ کر دی گئی، انہیں کنسرین کی طرح جلا وطن کیا گیا اور ان کے گھروں کو گرا دیا گیا۔ زیاد بن سمیہ نے حضرت حجر بن عدی اور ان کے ساتھیوں کو گرفتار کر کے زنجیروں میں جکڑ کر شام روانہ کیا۔ سیفی ابن فصیل جیسے جلیل القدر صفیہ وقت کو صرف اسی جرم میں زود کوب کیا گیا کہ انہوں نے حضرت علی علیہ السلام پر سب و شتم کرنے سے انکار کیا۔ ان مظلوموں کو دمشق کے قریب مرج عذرا کے مقام پر لایا گیا۔ وہاں انہیں پیشکش کی گئی کہ اگر وہ علی علیہ السلام سے براعت کا اعلان کریں تو جان بچ سکتی ہے، مگر ان باوفا اصحاب نے موت کو ترجیح دی۔ جناب حجر بن عدی اور ان کے ساتھیوں کو وہیں شہید کر کے زندہ دفن کر دیا گیا۔ اس واقعے پر پوری امت میں کرہ مچ گیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے سخت ترین احتجاج کیا اور امیر شام سے کہا کہ تم نے حلم ابو سفیان کہاں چھوڑ دیا؟ عبداللہ بن عمر بازار میں یہ خبر سن کر زار و قطار روئے اور حسن بصری نے یہ کہا کہ یہ سب امت پر حجت بن گیا، یہاں تک کہ خود امیر شام نے پست مرگ پر شدید تڑپ اور خوف کے عالم میں اعتراف کیا کہ اے حجر، میرا دن تمہارے قتل کے سبب بہت طویل اور مشقت امیز ہوگا۔ ناظرین کرام، مرج عذرا کی مٹی آج بھی ان عظیم شہداء کی مظلومیت اور استقامت کی گواہ ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں آج کے اہم سوال کی طرف۔ کمیونٹی ٹیب میں جائیے، پول کی صورت میں سوال موجود ہے، اپنا ووٹ کاسٹ کیجیے اور مقابلے میں شریک ہو جائیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہماری گزارش ہے کہ ہمارے فیس بک، یوٹیوب اور انسٹاگرام کے تمام پیجز کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ آپ کی حوصلہ افزائی ہمارے لیے قیمتی سرمایہ ہے۔ شکریہ۔